آج 1423 کیسز کا اضافہ ہوا ہے، کرونا کیسز کا اضافہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے لاک ڈاؤن نرم ہوا اور اس کے بعد سے کیسز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ نئے متاثرین کا نمبر جو ہے وہ اب 40-41 ہزار پہ پہنچ گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ صحت جو ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں ماضی میں بھی حکومتوں کی اور ابھی بھی اس طرح ترجیح نہیں رہی، جس کی وجہ سے صرف کرونا تو ظاہر ہے ایک مسئلہ ہے پوری دنیا کے لیے ہے، لیکن صحت کا مجموعی طور پر بھی اگر ہم فگر یا گراف دیکھیں ملک میں تو انفارچونیٹلی جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے، کیونکہ اب بڑے چیلنجز جو ہیں اس میں صحت سب سے بڑا چیلنج ہے فیوچر میں آپ کے سامنے۔ تو آج کے پروگرام میں ذرا اس پر بات کریں گے ہم۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے یہ جو آپ کی پبلک ہے، عوام ہے، اس کو گورنمنٹس کا انتظار رہتا ہے، حکومتوں کا انتظار رہتی ہے، کس طرح ہم لوگوں کو سیلف میڈ بنائیں، سیلف سفیشینٹ سسٹم کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ہزاروں نوجوان جنہوں نے ظاہر انفارچونیٹلی جو اکانومی پر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے کرونا کا پوری دنیا کا، انہوں نے بے روزگار ہونا ہے، معیشت پر اثرات پڑنے، -1.5 گروتھ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے۔ تو کس طریقے سے عام آدمی کو اپلفٹ کیا جائے، اس کی لائف کو بہتر کیا جائے اور اس میں پراسپیرٹی لائی جائے، ان کو خود کس طرح کھڑا کیا جائے، وہ کیا کریں، اس پر بات کریں گے۔ اور تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ٹرانسپورٹرز کا بھی آپ کو پتا ہے کہ معاملہ چل رہا ہے ملک میں، سندھ میں بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن پورے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر ٹریڈرز اور تاجروں کا وہ چل رہا ہے، وہیں بڑے شاپنگ مالز جو ہیں ان کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں کھولا جائے کیونکہ عید اب قریب ہے، لیکن کس طریقے سے ساری چیز کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ذرا صحت کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پاکستان میں صحت عامہ کی جو صورتحال ہے وہ ادارہ شماریات رپورٹ کے مطابق کوٹ ان کوٹ سرکاری اسپتالوں کی تعداد 1269 ہے، بنیادی صحت کے مراکز 5527، رورل ہیلتھ سینٹر 686، ڈسپینسریز کی تعداد 5000 تاکہ بڑے اسپتالوں پہ وزن نہ پڑے، لیکن انفارچونیٹلی پڑتا ہے کیونکہ یہ تعداد اگر آپ دیکھیں پورے ملک میں ڈسپینسریز کی تعداد 5671 ہے۔ رجسٹرڈ ڈاکٹرز کی تعداد 2,20,963 پاکستانیوں کے لیے صرف ایک ڈاکٹر ہے، 1000 بندہ آلموسٹ آپ سمجھو اس کے لیے ایک ڈاکٹر ہے۔ 1608 پاکستانیوں کے لیے ایک بیڈ ہے۔ گزشتہ مالی سال میں وفاق اور صوبوں کا مجموعی بجٹ 203 ارب 74 کروڑ تھا، جو جی ڈی پی کا 0.53% بنتا ہے، which is nothing، کچھ بھی نہیں ہے یہ صحت کے اعتبار سے۔ پاکستان کی آبادی 20-22 کروڑ اگر ہم دیکھیں تو اس میں فی کس سالانہ بجٹ جو ہے 980 روپے 58 پیسے ہے، فی کس ماہانہ بجٹ 81 روپے 71 پیسے۔ اب ذرا پنجاب کی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے 11 کروڑ 12 ہزار جو شماریات کے اعداد و شمار ہے اس کے مطابق، اس میں گزشتہ مالی سال کا جو صحت کا بجٹ ہے اس میں 90 ارب 10 کروڑ، ایک فرد پر سالانہ خرچ 818 روپے 99 پیسے، ایک فرد پر ماہانہ خرچ 68 روپے 25 پیسے، اور اگر آپ آن ایوریج دیکھیں تو یہ 2 روپے پر ڈے بنتا ہے، 2 روپے ایک دن کے ایک آدمی پہ صحت کا خرچ ہوتا ہے۔ سندھ کی صورتحال دیکھیں جہاں آبادی 4 کروڑ 78 لاکھ 86 ہزار، گزشتہ مالی سال کے لیے صحت کا بجٹ 62 ارب 50 کروڑ، ایک فرد پر سالانہ خرچ 1305 روپے، ایک فرد پر ماہانہ خرچ 108 روپے 76 پیسے، یہ بھی 2 روپے آن ایوریج جا کے کوئی بنے گی ایک آدمی کے اوپر پر ڈے۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال کا ذرا آپ جائزہ لے لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں فاٹا انضمام سے قبل جو ہے وہ 3 کروڑ 52 لاکھ 3,371 جو ہے آبادی کوٹ کی گئی تھی، جس میں گزشتہ مالی سال کی صحت کا بجٹ 23 ارب 50 کروڑ، ایک فرد پر سالانہ 769 روپے 90 پیسے، ایک فرد پر ماہانہ خرچ 64 روپے 15 پیسے، یہ بھی 2 روپے پر پرسن ایوریج بنتی ہے پر ڈے کی۔ بلوچستان میں صحت کی صورتحال دیکھیں تو آبادی 1 کروڑ 23 لاکھ 44 ہزار، گزشتہ مالی سال کے لیے صحت کا بجٹ 15 ارب 20 کروڑ، ایک فرد پر سالانہ خرچ 1231 روپے 32 پیسے، ایک فرد پر ماہانہ خرچ 102 روپے 61 پیسے، یہ بھی کوئی 1 روپے پہ جا کے معاملہ 1.5 روپے پہ جا کے رکتا ہے 2 روپے پہ۔ اسلام آباد میں صحت کی صورتحال جو ہے صحت کے شعبے کے لیے 12 ارب 40 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں، بجٹ میں وفاق کے زیر انتظام علاقے بھی شامل ہے جس میں آپ جی بی اور دوسرے علاقے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اوور آل اس وقت ہمارے سامنے صورتحال ہے، یہ پکچر ہے۔ تو کیا مستقبل کے لیے تیاری ہے، کیسے آپ نے جو ہے وہ صحت کے ماحول کو بہتر کرنا ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ برڈن نہ ہو؟ صحت اولین ترجیح ہوگی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ ہیلتھ امپورٹنٹ ایشو ہوگا۔ آج کے پہلے